ناظرین، فرعونیوں کا سب سے بڑا خزانہ 1905 میں دریافت کیا گیا تھا اور اسے 2018 میں دنیا کے سامنے لایا گیا، جو کہ مصر کے میوزیم کائرو یعنی قاہرہ میں موجود ہے۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ سونے جواہرات کے علاوہ ایک ایسا تابوت بھی موجود تھا جس میں بھورے بال اور ایک خوبصورت ترین چہرہ ہزاروں سال پرانا ہونے کے باوجود بھی بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ اس ممی کو دیکھ کر کافی حیران ہوئے۔ آرکیالوجسٹ نے اس ممی کے بارے میں یہ اندازہ لگایا کہ یہ ممی ایک یویا نامی طاقتور فرعون کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ نام یوسف کو بگاڑ کر رکھا گیا تھا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کی بات کی جائے تو ان کی قبر آج تک دریافت نہیں کی جا سکی، اور سائنسدان یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ تابوت حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یہ تابوت سن 1905 میں مصر کی ویلی آف کنگ سے دریافت کیا گیا تھا۔ دوستو، اس جگہ پر صرف بادشاہوں کے مقبرے ہی موجود ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ سونے، چاندی اور جواہرات کے ساتھ تابوت میں بند کیا جاتا تھا۔ جب یویا نامی ممی پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ فرعون ایک خدا پر ایمان رکھتا تھا، جبکہ مصر میں فرعون مختلف خداؤں پر یقین رکھتے تھے۔ جب اس ممی کے جسمانی خد و خال پر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ ممی وہاں کی مقامی نہیں ہے، بلکہ اس کے چہرے کے خد و خال فلسطین میں بسنے والے لوگوں کے مشابہ تھے۔ بائبل اور اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا تھا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے اور انہیں وہاں ان کے باپ دادا کے پاس دفن کیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جب اس ممی کے چہرے کو سکین کیا گیا تب بھی وہ فرعون مصر نہیں لگتا تھا۔ وہ چہرے کی بناوٹ اور خوبصورتی کے لحاظ سے اس قدر بہترین تھا کہ اس چہرے کو تشکیل دینے والے ماہرین اس کی خوبصورتی اور لمبی گردن کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے ایک لمبا، چوڑا، قوی، سرخ رنگت، لمبے گھنے بالوں والا اس قدر خوبصورت انسان تھا کہ ہر دیکھنے والی آنکھ حیران رہ گئی۔ اس قدر خوبصورتی اور خصوصیات کے مد نظر ماہرین آثار قدیمہ نے یہی اندازہ لگایا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث کیا تھا۔ وہ خوبصورتی میں اس قدر متاثر کن تھے کہ مصر کی عورتوں نے ان کی خوبصورتی میں گم ہو کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی ان کے عشق میں دیوانی تھی اور ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ مشہور محقق احمد عثمان نے 8 بڑے ثبوتوں کو سامنے رکھ کر یہ دعویٰ کیا کہ یہ جسم مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے ریسرچ کر کے سب سے پہلا دعویٰ یہ کیا کہ اس تابوت پر لکھا ہوا نام یویا مصری نام نہیں ہے۔ انہوں نے دوسرا دعویٰ یہ پیش کیا کہ یویا نام، جس کا مطلب فادر آف فیرو ہے، تورات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جس نام کا ذکر ہوا ہے یہ نام اس سے ملتا جلتا ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مصر لائے گئے اور بعد میں فادر آف دی فیرو بن گئے۔ تیسرا دعویٰ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کی 7 گائے والے خواب کی درست پیشین گوئی کی تھی، تورات میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیش بہا تحائف دیے تھے۔ ان تحائف میں ایک انتہائی قیمتی انگوٹھی بھی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب ویلی آف دا کنگ میں سے یہ تابوت دریافت ہوا اور اس تابوت کے اندر ایک بیش بہا قیمتی انگوٹھی بھی پائی گئی۔ چوتھا ثبوت یہ پیش کیا گیا کہ تحقیق کے دوران یہ پتہ چلا کہ وہ جسم مستقل طور پر مصر کا رہائشی نہیں تھا، مگر اس کی بیوی جس کا تابوت ساتھ ہی سے دریافت ہوا تھا اس کا تعلق مصر سے تھا، مگر تحقیق کے مطابق یہ شخص مصر کا رہائشی نہیں تھا۔ پانچواں ثبوت یہ تھا کہ وہ جسم باقی تمام تابوتوں میں پڑے اجسام کی طرح خراب نہیں ہوا تھا۔ اس ثبوت کو مد نظر رکھ کر محقق نے ان احادیث پاک کا حوالہ دیا جن میں ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیغمبروں کے اجسام کو خراب کرنے سے روک دیا ہے۔ چھٹا ثبوت یہ پیش کیا گیا کہ یہ مقبرہ باقی بادشاہوں کے مقبروں کی طرح ہر قسم کی ڈرائنگ اور لکھائی سے پاک تھا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ شخص ایک خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ ساتواں دعویٰ یہ پیش کیا گیا کہ مصر کا مقامی نہ ہونے کے باوجود بھی اسے وہاں کے طاقتور ترین انسانوں اور بادشاہوں کے ساتھ دفن کیا گیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کا کوئی بہت خاص آدمی تھا۔
احمد عثمان کا 8واں اور آخری ثبوت یا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ انہوں نے اپنی ساری جوانی مصر میں گزاری، مگر یہاں پر ایسے لوگ موجود نہیں تھے جو ان کے رسم و رواج کے مطابق ان کی تدفین کرتے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میری حفاظت فرمانا، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی، کیونکہ ان کی تدفین مصر کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق کی تھی، نہ کہ مصری عقیدے کے مطابق۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جسد مبارک کو اللہ کے حکم سے وہاں سے نکال کر فلسطین میں ان کے والد کے پہلو میں لے آئے۔ اب اس دریافت ہونے والی ممی کے جسم میں سب سے زیادہ حیران کن دریافت یہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ رہی تھی تو ان کی انگلیاں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اب اس دریافت ہوئے جسم میں تقریباً سب کچھ ایسا ہی دیکھا گیا۔ ناظرین، ان تمام باتوں کو اگر ایک طرف رکھ کر دیکھا جائے تو ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو کبھی بھی حنوط نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ جسم کو حنوط کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے عقیدے کے خلاف تھا، اور تابوت سے دریافت ہونے والا یہ جسم مکمل طور پر حنوط شدہ تھا، اور تاریخی شواہد سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی بھی مصر کی ویلی آف دا کنگ میں دفن نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ کہنا قطعی طور پر درست نہیں کہ یہ جسم حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، کیونکہ ان کو دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بہن بھائی فلسطین میں آباد تھے۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان بھی مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان 40 سال تک جدائی رہی۔ 40 سال کے بعد یہ باپ اور بیٹا آپس میں ملے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئے تو آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام 24 سال تک زندہ رہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر اسی مقام پر بنانا جہاں میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی قبور ہیں۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کو فلسطین میں ہی دفن کیا گیا۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا ہے کہ ان قریب میری قوم بنی اسرائیل دوبارہ اپنے وطن کی طرف ہجرت کرے گی، لہٰذا جب وہ وقت آیا تو میرے جسم کو بھی لے جا کر میرے باپ دادا کے پہلو میں دفن کرنا۔